اور دوسرا سوال یہ ہے کہ رمضان المبارک میں سریعام کھانے پینے والوں کی کیا سزا ہے؟ ٹھیک ہے، سریعام کھانے پینے کی، رمضان میں سریعام کھانا پینے کی سزا حاکم اسلام اگر ہوتا تو اس کو قید میں ڈال دیتا اور اس کو سخت سزا ہے، لیکن اب بہرحال نہیں ہے۔ اب یہ ہے تو ہے کم از کم سریعام کھانا اگر عذر کے ساتھ بھی تھا تو اب گھر میں کھاتے، اگر خدا نخواستہ عذر تھا۔ سریعام کھانا بہرحال گناہ کبیرہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ لیکن یہ ضرور ہے نبی کریم نے فرمایا جو کسی کو افطار کروائے تو اس کو مکمل روزے کا ثواب ملے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ کیا یہ پیٹ بھر کے کھلانے والے کو ملے گا؟ فرمایا کہ نہیں، یہ ثواب تو اسے بھی ملے گا جو ایک گھونٹ پانی یا ایک کھجور سے افطار کروا دے۔ تو اسی لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک دن میں 10-12 روزے رکھیں، ایک ایک کھجوری بانٹ دیں لوگوں کے اندر، یا میرے کھجور سے افطار کر لینا، 10-12 روزوں کا ثواب مل جائے گا انشاءاللہ۔ ایک انہوں نے کہا کہ ناک میں حالت روزہ میں وکس لگانا، یہ اس میں لیکوڈ دوا ہوتی ہے، جب آپ لگاتے ہیں تو وہ اڑتی ہے، یقینی سی بات ہے، تبھی وہ اندر پہنچ کے کچھ اپنا اثر کرتی ہے، تو بہتر ہے کہ نہ لگائیں، یا لگائیں تو جیسے دور لگا لیا ویسی اسمیل آ گئی الگ بات ہے، لیکن خاص ناک میں لگائیں گے تو اس میں احتیاط کریں، اندر جانے کا دوا کے اندیشہ ہے۔ آخری بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ روزہ 3 چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1، آپ کی آنکھ، ناک اور منہ کے ذریعے کوئی چیز داخل بدن ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لہذا اگر آپ نے آنکھوں میں ڈراپ ڈالے یا ناک میں ڈراپ ڈالے، وہ چلے گئے اندر، اس طرح منہ سے کوئی چیز آپ نے کھائی تو آپ کو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ باقی کانوں میں اگر آپ کان کا پردہ اگر آپ کا سلامت ہے تو چاہے آپ پانی ڈالیں، تیل ڈالیں، دوا ڈالیں، روزہ نہیں جائے گا۔ اگرچہ ہماری قدیم جو فقہ کی کتابیں ہیں ان میں یہی لکھا ہے کہ کان میں دوا ڈالیں گے روزہ ٹوٹ جائے گا، آنکھ میں دوا ڈالیں گے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن یہ خود ہمارے اکابرین نے بھی لکھا ہے کہ ان تمام مسائل کی بنیاد جو ہے وہ طب پر ہے، یعنی میڈیکل کی معلومات پر ہے۔ اس زمانے میں انہوں نے غالب گمان کیا کیونکہ اعضاء کاٹے نہیں گئے تھے، اندر کے اعضاء کی تشریحات ان کے سامنے نہیں تھی، پوری تفصیل سامنے نہیں تھی، تو انہوں نے گمان کیا کہ ہمارے کان اور حلق کے درمیان باقاعدہ روٹ ہے، پیسیج ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ اگر کان میں دوا ڈالیں گے تو وہ حلق سے نیچے اتر جائے گی اور روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹنے کا حکم دیا۔ اور انہوں نے گمان کیا کہ آنکھ میں اور حلق میں روٹ نہیں ہے، لہذا انہوں نے کہا کہ آنکھ میں دوا ڈالیں گے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور یہ ڈراپس وغیرہ اس زمانے میں ایجاد بھی نہیں ہوئے تھے کہ ڈال کے حلق میں کڑوا ذائقہ محسوس ہو جاتا تو کہتے کہ ہاں یہ پہنچ گیا ہے۔ اگرچہ سرما استعمال کیا جا رہا تھا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرمے کے استعمال کی اجازت خود مرحمت فرما دی، تو اس کا استثناء تھا۔ تو اب یہ بہت سارے فقہا ایسے ہیں اس دور کے جو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، یہ نئے نئے آ گئے ہیں اپنے مسئلے لے کر۔ ارے بھائی ذرا تھوڑا سا سمجھداری کے ساتھ فیصلہ کیجئے، اصل میں ان چیزوں کی بنیاد کوئی علم دین کی کثرت نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کی تو بنیاد ہی اعضاء کی تشریحات پر ہے کہ اگر اعضاء کی تشریحات سامنے ان بزرگوں کو بھی ہوتی وہ یہی حکم دیتے کہ کان میں دوا ڈالے روزہ نہیں جائے گا، ناک میں آنکھ میں ڈالیں گے تو ٹوٹ جائے گا۔ چنانچہ اب کوئی کھا لے پی لے، ناک میں کوئی ڈراپ ڈالے، آنکھ میں ڈالے، اسی طرح مسئلہ آپ کو بتایا تھا کہ دمہ کسی کو ہے، اس نے پمپ وغیرہ لے لیا، اس سے لیکوڈ دوا اندر پہنچ جاتی ہے، روزہ ٹوٹ جائے۔ ایک انہوں نے کہا کہ کوئی بیوہ ہے، ان کی کچھ بیٹیاں ہیں تو وہ سود باقاعدہ لیتی ہیں اور کہتی ہیں جی ہمارے لیے تو بالکل جائز ہے کیونکہ ہمارا کوئی اور سہارا نہیں ہے۔ تو آپ یہ سمجھتے ہی ہیں کہ یہ بیچارے نادان قسم کے لوگ ہوتے ہیں جنہیں دنیا میں مفادات اخروی مفادات پر غالبی نظر آتے ہیں، جن کو دنیا کی پریشانیاں پہاڑ کے برابر نظر آتی ہیں اور آخرت کی پریشانیوں کو بالکل چیونٹیوں کی طرح دیکھتے ہیں۔ اگر تھوڑی بھی انسان کو عقل اور سمجھ ہوتی تو وہ سمجھ پاتا کہ آخرت کی ہولناکی دنیا کی ہولناکیوں سے بہت زیادہ ہے۔ وہ آپ کا نفس جو دنیا کی تھوڑی سی تکلیف کو برداشت نہیں کر پا رہا، وہ آخرت میں کیسے برداشت کرے گا؟ جبکہ یہاں تو کوئی سہارا دینے والے لوگ بھی ہیں، مرنے کے بعد تو اب اکیلے جائیں گے۔ یاد رکھیں جو خالصتاً سود کو حلال سمجھے، جائز سمجھے، وہ کافر ہو جائے گا، مرتد جس کو کہتے ہیں، اس کے تمام زندگی کے تمام پچھلے عمل برباد ہو جائیں گے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، اس کو دوبارہ تجدید ایمان کرنا پڑے گا۔ نکاح تو خیر بیوہ ہیں، ان کا نکاح تجدید نکاح کی تو صورت ہی نہیں ہے، لیکن ان کا نکاح بریک ہو جائے گا شوہر سے، اور ان کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ اسی چیز کو بنیاد بنا کر کتنی عورتیں جسم فروشیاں کر رہی ہیں، وہ یہ کہتی ہیں ہمارے کوئی سہارا نہیں ہے تو ہم کیا کریں۔ کتنے نوجوان ڈاکہ مار رہے ہیں، وہ صرف یہی علت پیش کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی نوکری نہیں ملتی تو ہم کیا کریں۔ تو کیا ان سب کو کہیں کہ صحیح کر رہے ہیں؟ تو ایک تو وہ خود گناہ کر رہی ہیں، پھر آپ نے کہا وہ دوسری بیواؤں کو ترغیب دے رہی ہیں، تو یہ اپنے لیے خوب آخرت کی بربادی کا سامان کر رہی ہیں۔ ٹھیک ہے آپ گزارا کر لیں یہاں پر، یہ آپ کو بڑا مشکل نظر آ رہا ہے، لیکن مر کے تو دیکھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کس قدر مشکل تھا یہ معاملہ۔ اس لیے ایسا ہرگز نہ کریں۔
اس کی بہت ساری اور صورتیں ہو سکتی ہیں. کسی اچھے عالم دین سے مشورہ کر کے ان سے حل طلب کریں, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ضرور راستہ نکالے گا. ایک کالر ہم کہتے ہیں کہ کل ایک سوال کیا تھا کہ خاتون ہیں, بیوہ ہیں اور وہ عمر رسیدہ ہیں, لیکن وہ سود کو اپنے لیے حلال کہتی ہیں کہ بھی ہمارے لیے سود جائز ہے کیونکہ ہمارے پاس کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے. تو اگر وہ خاتون انتقال کر جاتی ہیں تو ان کے جنازے میں شرکت کرنا کیسا ہے, اور ایسے اگر ان کے فاتحہ وغیرہ یا تیجا چالیسواں کیا جائے تو اس میں رشتہ داروں کے شریک ہونے کی کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں, میں نے کل ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ اگر واقعی حقیقتاً سود ثابت ہو رہا ہے, بعض اوقات معنوی سود ہوتے ہیں, یعنی فقہا کہتے ہیں یہاں سود کا معنی پیدا ہو رہا ہے, اور ایک ہوتا ہے خالصتاً حقیقتاً سود کا پیدا ہونا. مثال کے طور پہ انہوں نے کہیں پر قرضہ دیا ہوا, قرضے کے اوپر نفع لے رہی ہیں, جیسے گورنمنٹ کی ایسی کوئی اسکیمز ہوں, یہ تو خالصتاً سود ہے. باقی اور بہت سی, جیسے اب کاروبار میں پیسہ دیا اور فکس نفع رکھ لیا, جیسے 1 لاکھ روپے میں نے دیا اور کسی سے طے کر لیا کہ 2000 روپے مہینہ آپ مجھے دیتے رہیں گے, یہ تو کاروبار کے لیے میں نے پیسہ دیا اور واقعی انہوں نے کاروبار میں لگایا, لیکن اس کو بھی معنوی لحاظ سے فقہا سود کہتے ہیں. اس کا حکم تھوڑا سا ہلکا ہوگا, اور جس کی باقاعدہ مطلب پہچان, اس کی تعریف اور اس کا ذکر قرآن یا حدیث میں صراحتاً آ گیا, وہ خالصتاً سود ہوتا ہے, حرام قطعی ہوتا ہے, اس میں پھر ارتداد کا حکم ہوتا ہے. تو اس لیے پہلے تو یہ تعین کر لی جائے. ہم نے آپ کو اسی لیے مطلب یہ بتایا کہ اگر خالصتاً سود ہے, میں نے یہی لفظ استعمال کیا تھا کل بھی کہ حرام قطعی اگر ہے, واقعی وہ سود ہے, تو پھر یہ کہ مرتدہ کا حکم ہوگا, پھر تو اس کو جائز کہنا. تو یہ پہلے تحقیق مزید کر لیجئے. اب اگر فرض کر لیجئے کہ واقعی ایسا ہے کہ انہوں نے جو قرآن و حدیث سے صریح سود کی صورت ہے وہی اختیار کی ہوئی ہے اور اس کو وہ حلال اور جائز کہتی ہیں, تو بس پھر تو یہ بہرحال مرتدہ ہے. ہو سکتا ہے ان کے رشتہ دار آپ کی بات کو قبول نہ کریں, تو آپ احتیاط کریں. باقی لوگ اگر پڑھ رہے ہیں تو ان کی مرضی ہے. اسی طریقے سے ان کی فاتحہ وغیرہ کے لیے یا دعائے مغفرت کے لیے اگر کسی مجلس اور محفل کا اہتمام کیا جائے تو اس میں شرکت نہیں کرنی چاہیے. یہ اس لیے ضروری ہے, دیکھیں اگر یہ نہیں کریں گے تو لوگ اس طرح گناہوں پر اور خطاؤں پر دلیر ہوتے رہیں گے. دوسری بات یہ کہ کل کافی میں نے اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں, مختلف مسائل کے بارے میں. میں گزارش کرتا ہوں سب سے کہ ایسے جو آپ کے خاندان میں کوئی بہن بیوہ ہو جاتی ہیں اور ان کو ذریعہ آمدنی بظاہر نہیں ہوتا اور وہ سود کی طرف بڑھنے پر مجبور ہو جاتی ہیں, تو کیا یہ رشتہ دار جو اطراف میں ہیں, جو لوگ جانتے ہیں, کیا وہ گناہ گار نہیں ہوں گے؟ یقیناً گناہ گار ہوں گے. انہوں نے کیوں نہیں خیال کیا ان کا؟ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے ہماری خاندانی بنیادوں پر جو کمیونٹیز ہیں کہ وہ اس طرح کا خیال کریں. اگر کوئی بہن بیوہ ہو جاتی ہیں تو وہ آپس میں میٹنگ کریں, ان کے لیے کچھ سرمایہ اکٹھا کریں یا ان کو اچھی سہولت فراہم کریں کہ ان کا پیسہ صحیح جگہ انویسٹ کروا کر قابل اعتماد جگہ پر, اچھی جگہ پر, محفوظ جگہ پر ان کے نفع کا اہتمام کریں تاکہ حلال روزی کمائیں. میں ان کی تائید نہیں کر رہا ہوں, لیکن بڑی مجبوری کی صورتیں ہیں. میں یہ بھی جانتا ہوں کہ بیچاری جو بیوائیں ہوتی ہیں, ایسے لوگ اگر وہ کسی کو پیسہ دیتے ہیں, پیسہ کھا جاتے ہیں ان کا, تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی ایسی جگہ رکھیں کہ بالکل ہمارا پیسہ محفوظ ہو جائے, اب چاہے اس پہ سود ملتا رہے. یہ بھی غلط ہوتا ہے, لیکن وہ یہ بڑے خطرات ہوتے ہیں کہ لوگ کھا جاتے ہیں, قریب ترین رشتہ دار کھا جاتے ہیں. تو اس لیے میں نے گزارش کی کہ کوئی رشتہ داروں کے اندر ایسا کوئی اہتمام کریں کہ پورے ایک ٹیم ورک ہونا چاہیے کہ ایک آدھ آدمی ہوگا تو چلو کھانے کے امکانات ہوں گے, سب مل کر کریں. ان میں جو کمیونٹی کے یا آپ کے خاندان کے عمر رسیدہ افراد ہیں ان کو ہیڈ بنا دیا جائے, پیسہ انہی کے پاس ہو, انہی کے اکاؤنٹ کے اندر جمع ہو, سب آپس میں ملا کر ان کی مالی امداد کریں تاکہ اس طرح کی نوبت ہی نہ آئے.